ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ نے اپنا پچھلا کام سارا یاد کر لیا ہوگا، تو بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مؤمنو، لا تدخلوا، نہ جاؤ تم، بیوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، نہ جاؤ تم، نہ داخل ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر اس صورت میں کہ بلایا جائے تمہیں الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین نہ ہو، غیر ناظرین، تمہیں نہ انتظار کرنا پڑے، نہ ہو اس کے پکنے کا، یعنی کہ تم ایسے وقت میں جاؤ جب کھانا تیار ہو جائے اور تمہیں دعوت دی جائے، اس وقت جاؤ، دعوت دینے سے پہلے نہ پہنچ جاؤ کہ تم کھانے کا انتظار کرنے کے لیے پھر وہیں بیٹھ جاؤ اور وہاں باتیں کرتے رہو، گپ شپ لگاؤ، تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھر والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن اذا دعیتم، لیکن کا معنی لیکن، اذا جب دعیتم، تمہیں دعوت دے دی جائے، تمہیں بلا لیا جائے، فادخلوا، تو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا لو، فانتشروا، تو پھر اٹھ کر چلے جاؤ، تو کھانا کھا کر پھر چل دو، ولا مستأنسین، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو، لحدیث، باتوں میں، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، ان ذالکم، بے شک تمہارا یہ عمل، یعنی حضور کے گھر میں بیٹھ جانا اور پھر وہاں گپ شپ لگانا، یقیناً گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو یہ عمل، بے شک تمہارا یہ عمل، کان یؤذی النبی، یؤذی، تکلیف دیتا ہے، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی، فاک من پس، یستحیی، وہ شرم محسوس کرتے ہیں تم سے، یعنی وہ تمہیں یہ بات کہنے سے شرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے صحابہ کو یہ بات کہوں، لیکن اگرچہ دل سے وہ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ کہیں میری بات صحابہ پر ناگوار نہ گزرے اور ان کو تکلیف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے سے شرماتے ہیں، لیکن یہ بات ان کو تکلیف ضرور دیتی ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرم محسوس کرتا، تو اللہ تعالیٰ فوراً جو بھی بات ہوتی ہے، جو حق بات ہے، اس کے اوپر اگر تعریف ہے تو اللہ تعریف بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مذمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ مذمت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے بات صحابہ کرام تک اور آنے والی امت تک یہ بات سمجھائی گئی۔ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیں بھی چاہیے، ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں یا ہمیں کسی نے دعوت دی ہے یا شادی کے موقع پر عموماً بلا لیا جاتا ہے، یا جو ہے دوست احباب بلا لیتے ہیں، ہم ان کے پاس چلے گئے، تو جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اس سے پہلے نہ جائیں، کیونکہ گھر والے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جب ہم جائیں گے وہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اپنا کام کریں، تو یہ چیز ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ جو وقت بتایا جائے اسی وقت پہ جایا جائے، اور وہاں پر جا کر زیادہ ہلہ گلہ کرنا، شور شرابہ کرنا، عموماً جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کا حال ہوتا ہے، تو یہ بات یقینی بات ہے، گھر کے اندر بہنیں بھی ہوتی ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے دوست ہیں وہ، لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہمارے دوست ہیں تو پھر وہ شریعت کے اصولوں کو اور ایک گھر داری کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیں، یہ ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ آیات کس وقت نازل ہوئیں؟ ان آیات کا شان نزول یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، جو کہ پہلے بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی، تو ان کے بعد جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے موقع پر صحابہ کرام کو دعوت دی، تو جب دعوت دی تو ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام آ کر بیٹھ گئے، تو اس وقت ایسے تھا نہیں کہ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرے میں مہمانوں کو بٹھا لیا، باقی گھر کے اندر کام ہو رہا ہے یا کھانا پکانا ہو رہا ہے، کچن کا الگ سسٹم ہو، اس وقت ایسا نہیں تھا، ایک ہی کمرہ تھا، ادھر ہی اسی کمرے کے اندر سامان تیار ہو رہا ہے، کھانے کا جو تھوڑا بہت انتظام تھا وہ ہو رہا ہے، ادھر ہی اسی کونے میں ایک طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ سبق سمجھایا، اور یہ آنے والی امت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو درس دیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھو، جس وقت پر تمہیں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، شادی کی صورت میں کہیں پر جانا پڑے تو وہاں پر بھی مقررہ وقت پر پہنچنا چاہیے، پہلے نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی اور معاملہ ہے۔ آگے ایک اور ادب سکھایا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کا حکم ہے اس میں۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ، تم مانگو، ہن ان حضور کی بیویوں سے، متاعًا کوئی سامان کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ تو مانگو تم ان سے، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پردے کے باہر سے، یعنی کہ پردے کے اندر رہتے ہوئے تم ان سے کوئی چیز مانگو۔ اب دیکھیے جو امتی ہوتا ہے، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، ہم خود سوچیں صحابہ کرام حضور کی گھر جو ہے ازواج تھیں، ان کا کتنا احترام کرنے والے تھے، اور پھر یہ کہ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، قرآن کریم نے ان کو ہماری مائیں کہا ہے، تو ادب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیا۔ پھر یہ کہ حضور کی بیویوں کے ساتھ کوئی امتی کبھی نکاح بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں ان اپنی ماؤں سے کچھ مانگنا پڑے تو پردے میں رہ کر کے مانگو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول فراہم کیا ہے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، کہ اگر کوئی غیر محرم عورت ہے اس سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے، کوئی چیز لینی دینی پڑ جائے، تو اس وقت تم پردے میں رہ کر، شریعت کی حدود میں رہ کر اس کے ساتھ معاملہ کرو، بے پردگی کا معاملہ نہ کرو، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آج ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کزن وغیرہ ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، وہاں پر کوئی اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، شریعت کے اصولوں کو، شریعت کے آداب کو، بلکہ سب شریعت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر جو شریعت کے اصولوں کو رون دیا جاتا ہے، اور پھر اگر کچھ کہا جائے تو پھر آگے سے کہا جاتا ہے جی پردہ تو صرف نظر کا ہوتا ہے۔ یہ تو جو ہیں وہ تنگ نظر لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تنگ نظر جو لوگ ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں جی پردہ کرو پردہ کرو، کھلا لباس پہنو، سخت لباس نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ لباس نہیں پہننا چاہیے، تو یہ ساری باتیں دین کی ہیں، مولویوں کی کوئی ذاتی نہیں ہے، نہ وہ اپنے گھر سے بنا کر کے لاتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی سے کوئی چیز مانگو، کوئی چیز لینی پڑ جائے، دینی پڑ جائے، کوئی بات پوچھنی پڑ جائے، تو پردے میں رہ کر بات کرو، ان کے سامنے نہیں جانا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بات ہے پردے میں رہ کر گفتگو کرنا، اور ضرورت کے مطابق، یہ بات بھی ہم یاد رکھ لیں کہ ہم غیر محرم کے ساتھ بھی ہمیں حد سے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ کسی غیر محرم عورت کسی مرد کے ساتھ بات کرے، یا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کھل کھلا کر کے باتیں کرے اور اس کے ساتھ گپ شپ کرے، کوئی چیٹنگ کرے، میسج پہ بات کرے، واٹس ایپ پہ کرے، کال پہ بات کرے۔ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کا نقصان آگے آ بھی رہا ہے اگلے آیت کے اس حصے میں۔ تو اگر مجبوری ہے کہیں پر بات کرنی پڑ جاتی ہے تو اسلام اس سے نہیں روکتا، مجبوری میں بات کی جا سکتی ہے۔ جیسے اب کوئی عورت بیمار ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کے جو ہے وہ عورت بات کرتی ہے، اپنا مسئلہ بتاتی ہے، اپنا مرض پیش کرتی ہے، بلکہ حتیٰ کہ اسلام نے اتنی اجازت بھی دی ہے کہ وہ جس جگہ پر عورت کو تکلیف ہے وہ جگہ بھی ڈاکٹر کو دکھاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو، بچیوں کو اتنی تعلیم حاصل کریں وہ کہ ان کے لیے ہر چیز کا الگ شعبہ ہو، کہ کسی عورت کو دوائی لینے کے لیے کسی میل ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، اس کا جو ہے تمام علاج جو ہے وہ کسی فیمیل کے پاس ہو، کہ اس عورت کو پھر جھجک محسوس نہ ہو اپنے کسی بھی بیماری کو ظاہر کرتے ہوئے، یا اپنا کوئی بھی عضو جو ہے وہ ڈاکٹر کے سامنے جو ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ اس لیے عورتوں کا نظام بالکل الگ ہو، تو لڑکیوں کو باقاعدہ اس فیلڈ میں آگے آنا چاہیے، تو تاکہ وہ جو ہے عورتوں کی ساری جو پریشانی ہے اس کا وہ سد باب کر سکیں، اس کو حل کر سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دے دیا۔ اب یہ جو پردے کا حکم ہے، اس پردے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا ہے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردہ کرنا، پردے کے اندر رہ کر گفتگو کرنا، پردے کے اندر رہ کر کوئی چیز مانگنا دینا، اطہر، یہ بات، یہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، یعنی مرد اور عورت کے دلوں کے پاکیزگی کا ذریعہ یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، خاص طور پر جو غیر محرم ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں۔ باقی محرم کون ہیں، کن سے پردہ نہیں کرنا، وہ اگلی آیت کے اندر ایک دو آیتیں چھوڑ کر کے حکم آ رہا ہے کہ کن کن سے عورت کو اجازت ہے کہ وہ ان سے پردہ نہیں کرے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو پہلا راستہ کھلتا ہے اس غلط طریقے کا، وہ بات سے ہی شروع ہوتا ہے،
کہ پہلے بات شروع ہوتی ہے، پھر بے پردگی ہوتی ہے، اور پھر گفتگو ہوتی ہے، موبائل تک جاتی ہے، اور پھر آگے برائی کے سارے راستے عبور کر لیتا ہے انسان. اس لیے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کوئی ایسا کام بھی اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے تم زنا کے راستے تک یا زنا کی منزل تک پہنچ جاؤ. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مؤمن مرد ہیں ان کو چاہیے نظریں جھکا کے رکھیں، جو مؤمنہ عورتیں ہیں ان کو چاہیے نظریں جھکا کے رکھیں. اب مرد اس لیے نظر جھکا کے رکھتا ہے تاکہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے اور اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو. عورت اس لیے نظر جھکا کے رکھتی ہے، اس کو رکھنی چاہیے تاکہ کسی مرد پر اس کی نظر نہ پڑے اور اس کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو. اب اگر کوئی مرد یہ کہے کہ میں کسی عورت کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، میں تو بڑا ہی حاجی صاحب ہوں، بزرگ ہوں، تو یہ موضوع جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا جو طرز گفتگو ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جب کسی غیر محرم کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کوئی خیال نہیں آتا. ایسی کوئی عورت یہ کہے کہ جب میں مردوں کو دیکھتی ہوں، گفتگو کرتی ہوں تو میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی، تو یہ صاحبہ بھی، یہ موصوفہ بھی جھوٹ بول رہی ہے، بالکل غلط بیانی کر رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کا طرز گفتگو یہ بتا رہا ہے، اسلوب قرآنی یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنے سے دل کے اندر خیال تو ضرور پیدا ہوتا ہے، اور یہی خیال ہے جو انسان کو آگے ساری برائی کی منزلیں طے کرواتا ہے. اس لیے نہ ہی کسی مرد کو اجازت ہے کہ کسی عورت کی طرف دیکھنے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سرے سے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ہاں اگر غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اچانک تمہاری کسی پر نظر پڑ جائے، مرد کی نظر عورت پر پڑ جائے، عورت کی مرد پر پڑ جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے، دیکھتے نہ رہ جانا چاہیے، پھر یہ گناہ ہوتا ہے. تو یہ حکم ہے اس کے اندر کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کی بات ہے. ایسے یہ بات کرنا بھی جائز نہیں ہے بلا ضرورت غیر محرم کے ساتھ. ہاں جو محارم ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، ان کے ساتھ باتیں کریں آدمی، اور جو ہے ان کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مؤمنوں کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے. واو کا اور معنی نہیں، کانا من ہے، لکم جائز، یہ بات تمہارے لیے شایان نشان نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تؤذوا کہ تم تکلیف دو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. کسی مومن مرد کو اجازت نہیں، نہ مومنہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف دے باتوں کے ذریعے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جو بندہ، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی نماز پڑھتا ہے، پڑھتی ہے، تو اسے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اب بتائیے جو نماز پڑھتا ہے وہ تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یقیناً حضور کو تکلیف دے رہا ہے. تو حضور کو تکلیف دینا کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں. اس لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو. ولا ان تنکحوا، اور کسی مومن مرد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے من بعدہ، حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، ابداً کبھی بھی. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ حضور کی بیویوں کے ساتھ حضور کے جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی امتی کے لیے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات، یعنی یہ بات کون سی بات کہ بے پردگی کرنا، حضور کو تکلیف دینا اور غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، رسول اللہ کو تکلیف دینا، حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح کا خیال دل میں لانا، یہ بے شک یہ ساری باتیں کان عند اللہ عظیما، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کا کام ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایتیں تو میں نے تمہیں کر دی. اب تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بالکل اس بات سے باز رہ جائے گا، رک جائے گا. کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوں گے، کوئی ظاہر میں کچھ کرے یا نہ کرے، کوئی دل کے اندر خیالات لائے یا نہ لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدو شیئن، ان کا معنی اگر تبدو تم ظاہر کرو گے شیئن کسی چیز کو، یعنی اگر تم ظاہراً کوئی کام کرو گے اب میرے ان احکامات دینے کے بعد، او تخفو یا اس کو چھپاؤ گے، اپنے دل میں کچھ سوچو گے، تو یاد رکھو فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا من ہے بکل شیء، ہر چیز کو علیمن جاننے والا. پس بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جان رہا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بات بھی وہ سوچیں جو قرآن و سنت کے کی تعلیمات کے موافق ہو، ان کے مخالف نہ ہو. تو عزیز طلبہ، یہ آیت نمبر 53 اور 54 کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ مختصر جو آداب اس کے اندر بیان کیے گئے تھے یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اس سے متعلقہ جو الفاظ معنی ہیں ہمارے اگلے صفحے کے اوپر وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. جیسے اناہو کا لفظ آیا ہے، دعیتم کا لفظ آیا ہے، انتشروا کا لفظ ہے، طعمتم کا لفظ ہے، مستأنسین بھی آیا ہے، یؤذی کا لفظ بھی آیا ہے،
اور یستحیی بھی آیا ہے، باقی صرف ایک لفظ رہ گیا ہے، اور یہ لفظ یہاں پر اوپر کھڑا ہوا ہے احتملوا، اس کا معنی انہوں نے بوجھ اٹھا لیا، یہ اس کا اصل معنی یہی ہے، انہوں نے بوجھ اٹھا لیا، اپنے سر لیا۔ جب آپ یہ پورا معنی نہیں ہے انہوں نے بوجھ اٹھا لیا یا انہوں نے بوجھ اپنے سر لے لیا، یہ اپنے سر لے لیا کا تعلق ادھر بوجھ کے ساتھ ہے، یعنی پورا معنی یا تو بنے گا انہوں نے بوجھ اٹھا لیا یا انہوں نے بوجھ اپنے سر لے لیا، یہ پورا معنی ہے، یہ بھی آپ ساتھ یاد رکھ لیں گے۔ تو الکلمات و تراکیب آپ نے سارے یاد کر لینے ہیں، اور متعلقہ جو سوالات ہیں التمارین کا سوال نمبر 1 آ گیا کہ کیا ادب سکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کیا کن آداب کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے، یہ سوال نمبر 2 التمارین کے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ بھی اور الفاظ معنی بھی اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اس عزم کے ساتھ ہم نے پڑھنا چاہیے کہ ہم نے صرف بورڈ کے پیپر کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ اس کا مختصر مفہوم ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور پھر دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ یقیناً جب ہم اس نیت سے قرآن کریم پڑھیں گے تو پھر ہمیں ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی کسی مجلس میں قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی اس کے احکامات سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس ایک مجلس میں بیٹھ کر قرآن کے کسی تعلیم حکم کو سیکھنا، حدیث کی کسی تعلیمات کو سیکھنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے قرآن کا کتنی دیر کا لیکچر ہمارا 20 منٹ کا ہے، اب یہ 16-17 منٹ کا لیکچر ہے، آپ اس نیت سے قرآن کو سیکھنے گھر سے بیٹھیں گے تو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی غرض سے بیٹھنا چاہیے۔ بورڈ کا امتحان تو ہو ہی جائے گا، نمبر بھی آ ہی جائیں گے، وہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، مقصد ہمارا دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔